اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے کتاب صرف میر میں ہے، اور پچھلے مباحثے میں نے گزارش کی تھی کہ فعل امر حاضر کے 6 صیغے جو ہیں ان کو فعل مضارع مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے، اور ان سے بنانے کا جو طریقہ تھا مفصل میں وہ بیان کر چکا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ تا جو حرف استقبال ہے، بس اختصار کے ساتھ تاکہ پچھلے مباحثے کے ساتھ رابطہ ہو جائے، تا جو حرف استقبال ہے ہم اس کو شروع سے کیا کریں گے؟ گرا دیں گے۔ تا جو حرف استقبال ہے ہم اس کو شروع سے گرا دیں گے۔ مثلا پہلے گردان کر لیتے ہیں، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، یہ 6 صیغے ہیں۔ ان سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ تا جو حرف استقبال ہے شروع میں ہے تضربو کے صیغے کے، اس کو ہم گرا دیں گے۔ جب اس کو گرائیں گے تو ہمارے پاس تا کو گرانے کے بعد 2 صورتیں ہیں، یا تو تا کے بعد والا حرف یعنی جس کو ہم فاء الفعل کہتے ہیں وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ اگر وہ ساکن ہے تو ہم حمزہ وصل کو لے آئیں گے، اور حمزہ وصل کو جب لے آئے ہیں کلام سے کو ملانے کے لیے تو اس کے لیے پھر 2 صورتیں ہیں، یا ہم حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے یا ہم اس کو کسرہ دیں گے فقط، یا ضمہ یا کسرہ، فتح نہیں دینا۔ اب کیا کریں گے؟ پھر ہمارے پاس قاعدہ ہے ساکن، مثال کے طور پر تا کو جب گرایا اس کے بعد جو حرف ساکن ہے اس کے بعد والا یعنی جو عین الفعل ہے اس کو دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر فتح یا کسرہ ہوا تو ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے۔ جس طرح تضربو میں تا کو گرا دیا، ضاد ساکن ہے، را جو ہے عین الفعل یہ اس کے اوپر کسرہ ہے، تو لہذا جو حمزہ ہم لے آئیں گے حمزہ وصلی اس کو بھی کسرہ دیں گے، اس لیے تضربو کا مادے سے جو امر بنائیں گے وہ اضرب ہے۔ تمنعو، تا تمنعو، تا حرف استقبال ہے اس کو گرا دیا، میم جو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اس سے ابتدا نہیں ہو سکتی تھی، تو کیا کیا؟ میم جب ساکن ہے تو اس کے بعد جو ہے عین الفعل وہ نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو قاعدے کے مطابق ہم نے حمزہ کو کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے۔ تمنعو، تا حرف استقبال اس کو گرا دیا اور اس کی جگہ پر حمزہ وصل کو لے آئے، اور حمزہ وصل کو ہم نے کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ تمنعو تھا، تا کو ہٹا کر حمزہ وصل کو کسرہ دے کر رکھ دیں تو امنعو ہو جائے گا۔ جب امنعو ہے تو لام الفعل جو ہے اس کو ہم نے امر کی وجہ سے ہم نے کیا کرنا؟ اس کو ساکن کر دینا ہے۔ تو جو امنعو تھا عین کے ضمہ کو حذف کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ امنع، امنعا، امنعو۔ اضرب، اضربا، اضربو۔ تضربو تھا، تضربو تا حرف استقبال کو شروع سے گرا دیا، حمزہ وصل کو لے آئے اور حمزہ وصل کو ہم نے کسرہ دے دیا۔ کیونکہ ضاد جو ساکن تھا اس کے ما بعد والا حرف جو ہے وہ مکسور ہے، تو ہم نے حمزہ کو بھی کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے۔ اور با جو لام الفعل ہے اس با کو ہم نے ساکن کر دینا ہے امر کی وجہ سے، تو یہ تضربو تھا، اور جب شروع میں حمزہ وصل لے آئیں گے اور اس کو کسرہ دیں گے تو یہ اضربو ہو جائے گا، با کے ضمہ کو ہم ساکت کر دیں گے امر کی وجہ سے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اضرب۔ اضرب امر کی وجہ سے میں یہ کوشش کرتا ہوں 6 کے 6 صیغے بنا لیتے ہیں جلدی جلدی۔ اضرب اصل میں تضربو تھا، تا کو بھی گرا دیا، حمزہ وصل کا مکسور کو لے آئے اور با کے ضمہ کو گرا دیا جو علامت رفع تھا۔ امر کی وجہ سے رفع کو ہم نے گرا دینا ہے، بلکہ امر کی وجہ سے یہ کہیں کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے، مجزوم ہوتا ہے امر۔ تو اضرب، اور جو دوسرا صیغہ ہے اس کا تثنیہ کا وہ تضربان تھا، شروع سے تا کو گرا دیا، آخر سے نون جو عوض رفع تھی، نون جو عوض رفع تھی اس کو گرا دیا، حمزہ وصل کو شروع میں لے آئے اور اس کو کسرہ دیا، تو تضربان تھا، تا کی جگہ پر حمزہ کو رکھ دیں، حمزہ مکسورہ کو اضربان،
جب اضربان امر بنائیں گے تو آخر سے نون گر جائے گی، تو اضربان تھا، نون کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ اضربا، اضرب، اضربا، اضربو کیسے بنائیں گے؟ تضربون تھا، تا کو گرا دیا، حمزہ کو لے آئے، اس کو کسرہ دے دیا، تا کی جگہ پر رکھ دیا تو اضربون ہو گیا۔ تضربون تھا تو تا کی جگہ حمزہ ایک مکسور آ گیا تو یہ ہو جائے گا اضربون۔ یہ نون جو عوض رفع ہے، اس نون کو بھی کیا کر دیں گے؟ ہم گرا دیں گے امر کے جیسے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اضربو۔ تضربون تھا، اضربون بننا، نون کو گرا دیں تو اضربو۔ اضربی اصل میں تضربین تھا، تا کو شروع میں گرا دیں، یہ تو ہمارے پاس قاعدہ ہے، تا کو گرا کر حمزہ نے حمزہ وصل کو رکھ دیا اور اس کو کسرہ دیا تو یہ تضربین تھا تو اضربین ہو گیا۔ جب اضربین ہوا تو نون جو عوض رفع ہے آخر سے اس کو بھی گرا دیا تو یہ اضربی ہو گیا۔ اضربا، پھر اضربا تضربان تھا، یہ جو پہلے والا تثنیہ کا صیغہ بنایا تضربان، تا کو شروع سے گرا دیا، حمزہ وصل کو لے آئے، کسرہ دے دیا اور نون جو عوض رفع ہے آخر سے اس کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ اضربا۔ اضربنا اصل میں تضربنا تھا، اضربنا اصل میں تضربنا تھا، تا جو حرف استقبال ہے اس کو گرا دیا لیکن آخر سے نون نہیں گرے گی یہاں پر، اس بات کا خیال رکھیے۔ یہاں جو یہ نون ہے یہ نون عوض رفع نہیں ہے، یہ نون نون اصلی ہے، یہ نون علامت جمع مؤنث ہے، یہ نون جو ہے فاعل کی ضمیر ہے، یہ نون اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تضربنا تھا، تا کو گرا کر اس کی جگہ پر حمزہ وصلیہ مکسورہ کو لے آئیں گے تو تضربنا تھا، تا کی جگہ پر حمزہ وصل مکسورہ لگا دیں تو پھر کیا بن جائے گا؟ اضربنا۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ 6 صیغے ہیں امر بنانے کے۔ یہ صورت تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ تا کو گرانے کے بعد جو ہے وہ حرف مکسور وہ ہے ساکن ہے، اس کے بعد یا مفتوح ہوگا یا مکسور، یہ اس بارے میں بتا دیا۔ اگر ضاد سے جو مثلا یہ فاعل فعل لے ہیں، ضاد کو چھوڑ دیں، فاعل فعل جو ساکن ہے اس کا بعد جو ہو وہ مضموم ہو تو ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے، جس طرح تنصرو، تنصرو، تا کو جب گرا دیں گے، نون ساکن ہے، فاعل فعل ہے، صاد عین الفعل وہ مضموم ہے تو ہم نے حمزہ کو بھی کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے۔ تنصرو، تا کو گرا دیا، حمزہ وصل لے آئے اور اس کو ہم نے ضمہ دیا، کیوں؟ کیونکہ عین الفعل کیا ہے؟ مضموم ہے۔ اور آخر جو لام الفعل ہے، 6 کے 6 صیغوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر جہاں پر ضمہ ہے اس کو گرانا ہے، جہاں پر نون عوض رفع اس کو گرانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تنصر تھا تو یہ انصر، انصرا، انصرو۔ اگر کیا ہے ہم تا حرف استقبال کو گرا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ما بعد جو ہے وہ متحرک ہے تو پھر ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی متحرک سے ہی فعل امر بنائیں گے۔ مثلا تصرفو، تصرفو، تا حرف استقبال کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ تا کو جب گرا دیا تو صرفو بچ گیا، ہمارے پاس کیا بچ گیا؟ تصرفو۔ اور جب امر ہے تو امر کی وجہ سے فا کے ضمہ کو بھی ہم نے گرا دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ صرف، صرفو تھا، فا کے ضمہ کو گرا دیں تو یہ بن جائے گا صرف۔ تو صرفانے تھا تو تا کو گرا دیا، آخر سے نون جو عوض رفع ہے اس کو بھی گرا دیا، صرفا۔ تو صرفونا، تا کو بھی گرا دیا تو صرفون ہے، تا کو بھی گرا دیا اور آخر سے نون جو عوض رفع ہے اس کو بھی گرا دیا، صرفو۔ تو صرفینا، تا کو بھی گرا دیا، نون جو عوض رفع ہے اس کو بھی گرا، تو صرفوین تھا تو صرفی، پھر تو صرفانے میں تا کو بھی گرا دیا، آخر میں نون عوض رفع ہے جو اس کو بھی گرا دیا تو یہ بن گیا صرفا۔ صرفنا اصل میں تو صرفنا تھا، یہاں پر فقط اور فقط کیا کریں گے؟ تا جو کہ استقبال کی علامت ہے اس کو گرائیں گے، نون اصلیہ ہے وہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ یہ خلاصہ میں نے پچھلے مباحثے میں بھی گزارش کیا تھا اور اس مباحثے میں بھی دوبارہ تاکہ اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے ہمارا۔ کہتے ہیں امر مخاطب را از فعل مستقبل مخاطب گیرند، کہتے ہیں کہ امر مخاطب کو، یا جس کو ہم عام طور پر امر حاضر کہتے ہیں، امر حاضر کو فعل مستقبل مخاطب سے بناتے ہیں، فعل امر حاضر کو فعل مضارع مخاطب سے بنایا جاتا ہے۔ و طریقہ آن است، یہ طریقہ اس کا کیا ہے کہ آن است کے حرف مستقبل را کے تا است، کہ تا جو حرف مستقبل ہے، یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع کو بنانا کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے،
फ़ेल मुदारिक जब फ़ेल माजी से बनाया जाता है तो किसके ज़रिए से बनाया जाता है? हमने कहा था कि हरूफ अतैन के ज़रिए से, हरूफ नायत के ज़रिए से बनाया जाता है, या हरूफ मुज़ारे के ज़रिए से बनाया जाता है। वो 4 हैं, अलिफ, ता या नून, उनमें से किसी एक के ज़रिए से बनाया जाएगा, या के साथ, ता के साथ, हमज़ा के साथ और नून के साथ। कहते हैं कि ता जो हरूफ अतैन में से है, जो हरफ मुज़ारे है, ता जो हरफ इस्तिक़बाल है, क्या करेंगे? अज़ अव्वल वी बेअंदाज़न, उसको शुरू से क्या कर देंगे? लाजमी तौर पर गिरा देंगे। शुरू से उसको क्या करेंगे? ता को जो हर्फ इस्तिक़बाल है गिरा देंगे। अब आप अपने जहन में या कापी पे क्या रखें? तज़रेबो, ये तज़रेबो, ये आप जहन में रखें, तज़रेबो, या कापी पे लिखें तज़रेबो सिगा। क्या कर रहे हैं हम पहले शुरू से हम उस ता को गिरा देंगे। जब ता को गिरा दिया, अब क्या कहते हैं? अगर मा बाद हर्फ मुदारे मुतहर्रिक बाशाद, अगर ता को गिराने के बाद जो हर्फ मुदारे है थी, उसको गिराने के बाद देखते हैं कि उस ता के बाद वाला हर्फ मुतहर्रिक है, इसके लिए कौन सा बाब हम इस्तेमाल करते हैं? मसलन तुसर्रिफो लिखें, कापी रखें सामने, उसके ऊपर क्या लिखते हैं हम? तुसर्रिफो, ता साद रा फा, तुसर्रिफो, ये हम अमर बनाना चाह रहे हैं। तुसर्रिफो, अगर वो मुतहर्रिक है, एहतियाज बे हमज़ा नबाशाद, तो अब हम हमज़ा वसली के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो मुतहर्रिक है और उसी से हम अमर बनाएंगे। तो सर्रफो है, ता को हम क्या कर रहे हैं? जुदा कर रहे हैं, हम अलहदा कर देते हैं। व बेहमान हरकत अमर बिना कुनंद, और उसी की हरकत से क्या करेंगे? अमर बना देंगे। चलो जी, क्या किया? तो सर्रफो, ता को शुरू से गिरा दिया, ये बाकी क्या बच गया? सर्रफो, जिस तरह मैं गुजारिश कर चुका हूँ 2-3 मरतबा, सर्रफो। अब क्या करेंगे? जब हमारे पास ता गिर गई तो सर्रफ था, तो ये बच गया हमारे पास सर्रफो। अब क्या कहते हैं? वह हरकत आखिर, आखिर की हरकत को भी गिरा देंगे। कहाँ क्या करेंगे? सर्रफो है तो फा जो आखिरी अलामुल फ़िल है उसकी हरकत को क्या करेंगे? गिरा देंगे। तो क्या बन जाएगा? सर्रफ, सर्रफ, ये हो गया जब हरकत है। व नून एवद रफ़ा बेफ्तान बेवक्फ़ी, या अगर हरकत नहीं है बल्कि नून एवद रफ़ा है, तो फिर उस नून को भी क्या करेंगे? गिरा देंगे। जिस तरह तो सर्रफो में ता को गिरा दिया और फ़ा को वक्फ़ की वजह से जज़्म दे दी, तो ये हो गया सर्रफ। तो सर्रफाने, तो सर्रफाने में क्या करेंगे? ता को गिरा दिया और आखिर में नून जो एवद रफ़ा है उसको भी गिरा दिया, तो ये क्या बन गया? सर्रफा। तो सर्रफूना, ता को गिरा दिया, सर्रफूना हो गया, नून जो एवद रफ़ा उसको भी गिरा दिया, सर्रफू। तो सर्रफीना, ता को शुरू से गिरा दें, ठीक है, ये 6 सीगे बेशक लिख दें, ता को शुरू से गिरा दें, और सर्रफीना हो गया, नून जो एवद रफ़ा है उसको भी गिरा दिया आखिर से वक्फ की वजह से, तो ये क्या हो गया? सर्रफी। तो सर्रफाने, ता को गिरा दिया शुरू से और नून जो एवद रफ़ा है आखिर से उसको भी गिरा दिया, फिर हो गया सर्रफा। सर्रफना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नून नहीं गिरेगी, क्योंकि ये नून असले ता को शुरू से गिरा देंगे, तो सर्रफना था, तो ये जब ता गिर गई तो ये सर्रफना हो जाएगा, और ये सर्रफना अपनी असली हालत पर बाकी रहेगा। ये यहाँ तक वाज़ेह हो गया। ये काबू बनाए कि जब फ़ेल अम्र बना रहे हैं, ता हर्फ इस्तक़बाल को गिराया और उसका माबाद क्या है? मुतहर्रिक है। ये बात वाज़ेह हो गई। कैसे? पस दर बाब तफ़ईल, खुद मिसाल भी दे रहे हैं, कहते हैं बाब तफ़ील अम्र मुखातब बर ई वज बाशद, वो कहते हैं बाब तफ़ईल में अम्र मुखातब इस तरह आएगा, सर्रफ, सर्रफा, सर्रफू, सर्रफी, सर्रफा, सर्रफना। ये मैंने 6 के 6 सीगे आप लोगों को बनाकर बता दिए हैं कि ये कैसे बनते हैं। वदर बाब मुफ़ाअला गोई, और वो कहते हैं कि बाब मुफ़ाअला में कहें, बाब मुफ़ाअला में क्या है? ज़ारबा युज़ारिबु मुज़ारबतन, युज़ारिबु युज़ारिबान युज़ारिबून, तुज़ारिबु तुज़ारिबान युज़ारिबना, तुज़ारिबु। अब ये मुतवज्जह रहेगा, इन 6 सीगों से हमने बनाना है। तुज़ारिबु तुज़ारिबान तुज़ारिबून तुज़ारिबीन तुज़ारिबान तुज़ारिबना, इन 6 सीगों से हमने बनाना है अम्र। अब क्या करना है? वो कहते हैं कि तुज़ारिबु से बनाना है। अब ये बेशक कापी पे लिखें 6 सीगे, तुज़ारिबु तुज़ारिबान तुज़ारिबून तुज़ारिबीन तुज़ारिबान तुज़ारिबना। अब अम्र बनाना है। ता जो हर्फ इस्तिक़बाल है हमने उसको क्या करना है? शुरू से गिरा देना है। तो ये ता को तुज़ारिबु था, जब ता को गिरा दिया तो ये क्या हो जाएगा?
ضاربو، جب ضاربو بنا ہے تو آخر کی حرکت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کی وجہ سے گرا دینا ہے۔ ضاربو تھا تو جب تا بھی گر گئی تو ضاربو سے تا گری، پھر ضاربو بن گیا، اور آخر کی حرکت جو با کے اوپر ضم ہے وہ بھی گر جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ضارب، ضارب۔ تو ضاربان، تا کو تو ضاربان تو ضاربون، سب میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو گرا دینا ہے، یہ بن جائے گا ضاربو، ضاربان، ضاربون، ضاربین، ضاربان، ضاربنا، تا کو گرا دیا 6 سے میں۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ حرکت کو اور نون جو ہے اس کو گرانا ہے۔ ضاربان میں نون کو بھی گرا دینا ہے کیونکہ وقف کی وجہ سے یہ نون عوض رفع ہے تو یہ گر جائے گی۔ ضاربون میں نون کو بھی گرا دینا ہے کہ وقف کی وجہ سے نون گر جائے گی کیونکہ یہ بھی عوض رفع ہے۔ ضاربین نون کو گرا دینا ہے کیونکہ یہ عوض رفع ہے۔ ضاربان میں نون کو بھی گرا دینا ہے تو کیا بن جائے گا؟ ضارب، ضاربا، ضاربو، ضاربی، ضاربا، ضاربنا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں، فعل امر بنانے میں پہلے صیغے میں اس کی حرکت کو گرا دیا جاتا ہے، باقی جو 4 صیغے ہوتے ہیں ان میں نون عوض رفع ہوتی ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، آخری صیغے کی نون جو ہوتی ہے وہ اس کی اصلی ہوتی ہے اور وہ نون ہر حالت میں باقی رہتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں۔ 6 صیغے ہیں، ان میں سے پہلا صیغہ جو فعل امر کا ہوتا ہے اس کی حرکت گر جاتی ہے، باقی جو 4 صیغے ہیں تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطبہ اور تثنیہ مؤنث مخاطبہ، ان کے اندر جو نون ہے یہ نون عوض رفع ہوتی ہے، یہ نون وقف کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور آخر والی جو جمع مؤنث مخاطبہ ہے اس کی نون باقی رہ جاتی ہے۔ باب مفعلہ میں کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کہیں ضارب، ضاربا، ضاربو، ضاربی، ضاربا، ضاربنا، میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ ودر باب فعللا، گوئی، اور کہتے ہیں فعللا، دہرجا یدہرجو، یدہرجو، یدہرجان، یدہرجون، تدہرجو، تدہرجان، یدہرجنا۔ یہ 6 صیغے جو ہیں اب میں جو پڑھنے لگا ہوں ان سے بنانے لگے۔ تدہرجو، تدہرجان، تدہرجون، تدہرجین، تدہرجان، تدہرجنا، ان 6 صیغوں سے ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ کن سے؟ تدہرجو، تدہرجان، تدہرجون، تدہرجین، تدہرجان، تدہرجنا، ان 6 صیغے تھے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ قاعدہ کلیہ ہم ان سب 6 کے 6 صیغوں سے تا کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو دہرجو کی گردان کر رہے تھے، تا کو ہٹا کر ہم گردان کریں۔ دہرجو، دہرجان، دہرجون، دہرجین، دہرجان، دہرجنا، تا کو ہٹا دیا۔ اب یہ جو ہم نے کیا، میں نے ابھی گزارش کی ہے کہ پہلا صیغہ جو ہوتا ہے اس کے ہم کیا کریں گے؟ حرکت جو ظاہراً ضمہ ہے اس کو گرا دیں گے۔ دہرجو پڑھ رہے تھے، ہم کیا پڑھیں گے؟ دہرج، جیم کی حرکت گرا دیں گے، دہرج۔ باقی جو 4 صیغوں کے آخر میں نون لگی ہوئی تھی اس نون کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، وہ وقف کی وجہ سے، کیونکہ یہ نون عوض رفع ہے، وہ نون بھی کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ تو کیا ہو جائے گا؟ دہرج، دہرجا، دہرجو، دہرجی، دہرجا، دہرجنا۔ تا حرف استقبال کو شروع سے گرا دیا اور پہلے صیغے کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو وقف کی وجہ سے ضمہ گر گیا، باقی 4 صیغوں میں نون جو عوض رفع تھی وہ بھی گر گئی، آخری صیغے میں جو نون ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے کیونکہ وہ نون اصلی ہے۔ کہتے ہیں دہرج، دہرجا، دہرجو، دہرجی، دہرجا، دہرجنا۔ یہ ہو گیا کہ جب ہم امر بنا رہے ہیں اور امر بنانے کے لیے حتی حرف استقبال کو گرانے کے بعد جو حرف ہے وہ متحرک ہے۔ اب کہتے ہیں وہ اگر ما بعد حرف استقبال ساکن باشد، کہتے ہیں کہ آپ نے تا حرف استقبال کو تو گرا دیا، اس کے بعد والا حرف ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ احتیاج بحمزہ وصل افتد، کہتے ہیں افتد کہ حمزہ وصل کی احتیاج ہوگی، ہم حمزہ وصل کے محتاج ہوں گے۔ اب کا حمزہ وصل کو لے آئیں گے۔ اب کیا ہے؟ یعنی حمزہ وصل جب ہمارے پاس آ گیا تو پھر 2 صورتیں، کیا؟ وہ اگر ما بعد آن ساکن ضم باشد، اگر ساکن کے ما بعد والا حرف مضموم ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ عین الفعل اگر مضموم ہے تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ را مضموم گرداند، تو وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کو کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے، جس طرح ناصرہ ینصر والا باب ہے، تنصرو، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرنا، جس طرح کہ یہ باب ہے، کہتے ہیں کہ اس باب میں کیا کریں گے؟ تنصرو ہے، تا جب حرف استقبال کو گرا دیں گے تو نون ساکن ہے اور نون سے ابتدا نہیں ہو سکتی، صاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صاد عین الفعل ہے اور وہ مضموم ہے، تو ہم نے یہاں پر حمزہ کو بھی کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے۔ وہ حرکت ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ جب حمزہ لے آئے، تنصرو، تا حرف استقبال ہے، اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے، جب وہ گر گئی تنصرو میں،
اب نون ساکن ہے، حمزہ لیا اور حمزہ کو ضمہ دیا. جب حمزہ کو ضمہ دے دیا تو کیا کیا؟ کہتے ہیں وہ حرکت آخر کی حرکت کو گرا دیا. تنصر تھا، تا کو ہٹا کر حمزہ مضموم لے، انصر ہو گیا. آخر کی حرکت را کے اوپر جو ضمہ اس کو بھی گرا دیا. جو کیا بن جائے گا؟ انصر. یہ انصر یہاں حرکت گرے گی. باقی جو 4 صیغے ہیں ان 4 صیغوں میں ہم نے نون جو عوض رفع ہے اس کو بھی گرا دینا ہے. تو کیا بن جائے گی؟ تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران تھا. اب یہاں کیا کریں گے؟ تا کی جگہ پر حمزہ مضموم آ جائے گا، یعنی انصران، انصرون، انصرین، انصران ہو جائے گا. نون کو بھی گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. ونون عوض رفع را بے وقفی بے اندازند، اور وہ کہتے ہیں کہ نون جو عوض رفع ہے وہ بھی وقف کی وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ اس کو بھی ضرور بضرور گرا دیا جائے گا. یعنی نون بھی گر جائے گی اور آخر کی حرکت بھی گر جائے گی. جیسے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. و اگر ما بعد حرف ساکن، یہ تو تھا کہ ساکن کا ما بعد اگر مضموم ہو تو ہم حمزہ وصل کو کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ما بعد حرف ساکن، ساکن کا بعد والا حرف کیا ہو؟ فتح باشد یا کسرہ. اگر وہ مفتوح ہے، اس کے اوپر فتح ہے یا کسرہ ہے تو کیا کریں گے؟ حمزہ را مکسور گرداند، حمزہ کو کیا کریں گے؟ حمزہ کو بھی کسرہ دے دیں گے. وآخر موقوف سند، اور آخر کو وقف کر دیں گے، اور جو نون عوض رفع اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. جس طرح کہ اعلم، یہ اعلم اس کی مثال ہے جب ساکن کا ما بعد کیا ہے؟ مفتوح ہے. جب مفتوح ہے تو ہم نے حمزہ کو کیا کیا؟ کسرہ دے دیا. اعلم، اعلما، اعلمو، اعلمی، اعلما، اعلمنا. اصل میں کیا تھا؟ تعلمو، تعلمان، تعلمون، تعلمین، تعلمان، تعلمنا. تعلمو تھا، تاش کو شروع سے گرا دیا، اس کی جگہ پر حمزہ مکسورہ کو رکھ دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اعلمو. تعلمو کو اعلمو، اور میم کے ضمہ کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ اعلم. تعلمان تھا، نون کو بھی گرا دیا، تا کو بھی اعلامان ہو گیا تھا، اور نون کو جب گرائیں گے تو اعلما. تعلمون، تا کو بھی گرا دیا اور نون کو بھی آخر سے گرا دیا تو اعلمو. تعلمین تھا، تا کو گرا کر حمزہ وصل لے اور آخر کی نون کو گرا دیا تو اعلمی. تعلمان پھر نون کو گرا دیں تو اعلما، اعلمنا. اضرب، اضربا، یہ اضرب والے جو مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر ساکن کے ما بعد والا حرف مکسور ہے اور حمزہ کو اس کے بعد بھی کیا کیا گیا ہے؟ اس کے باوجود بھی کسرہ دیا گیا ہے. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اضرب کو کس سے بنایا ہے؟ تضربو سے بنایا ہے. تضربو بے شک لکھیں، یہ 6 کے 6 صیغے لکھیں. تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا. تضربو تا حرف استقبال جو تھی اس کو شروع سے گرا دیا. اب زواد کیا ہے؟ حرف زواد ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو اس کی جگہ پر حمزہ وصل کو لے. حمزہ وصل کو کسرہ دیا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ تھا ساکن کا ما بعد مفتوح ہو یا مکسور تو ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے. تضربو تھا تو اب اس کی جگہ پر حمزہ مکسورہ کو رکھا ہے تو اضرب ہو گیا. ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ آخر کی حرکت یا نون جو عوض رفع ہے ہم نے اس کو گرا دینا ہے. کس کی وجہ سے؟ وقف کی وجہ سے. تو اب پہلے صیغے میں تضربو میں با کے ضمہ کو گرا دیا وقف کی وجہ سے تو یہ ہو گیا اضرب. باقی 4 جو بعد والے صیغے ہیں وہاں پر نون ہے، 2 میں نون تثنیہ ہے، 1 میں نون واحد مؤنث ہے اور 1 میں جمع ہے، اور اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ نون کو گرا دیا تو کیا بیا؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. یہاں پر نون جو ہے وہ میں بار بار تکرار کر چکا ہوں، نہیں گری کیونکہ وہ اصلی ہے. بچوں حمزہ وصل متصل شد بے ما قابل خود، وہ کہتے ہیں کیونکہ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی حمزہ وصلی اپنے سے ما قابل والے کے ساتھ متصل ہو جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ حمزہ کو تو لے آئے، حمزہ وصل کو ہم لے آئے تھے یہاں پر. کیوں اس لیے لے آئے تھے؟ کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تھی. اس ساکن سے ابتدا کرنے کے لیے ہم حمزہ وصل کو لے آئے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جو حمزہ وصل سے پہلے ہو اور وہ لفظ مل رہا ہو اس امر کے ساتھ، جس امر کے لیے آپ حمزہ وصل کو لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ وصلی یہ تلفظ سے کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، لیکن لفظوں میں کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. دوسرے لفظوں میں وہ حمزہ وصل لکھا تو جائے گا
لیکن وہ حمزہ واصل تلفظ کرتے وقت پڑھتے وقت پڑھا نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں چوں حمزہ واصل متصل شد بماقابل خود ماقابل خود، اور کہتے ہیں کہ جب حمزہ واصل مل جائے اپنے سے پہلے والے کے ساتھ، یعنی امر اور حمزہ واصل سے پہلے والا لفظ آپس میں مل رہے ہوں تو کیا ہوں گے؟ ساکت کردہ در لفظ و ثابت باشدر عبارت۔ وہ کہتے ہیں لفظ میں وہ ساکت ہو جائے گا، لفظاً تلفظ میں، یہاں لفظ سے مراد یہ ہے تلفظ میں، پڑھنے میں وہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، لیکن وہ ثابت باشدر عبارت، لیکن عبارت میں کیا ہوگا؟ کھڑا رہے گا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں اطلب، اطلب، اضرب، اضرب یہ حمزہ وصل ہے۔ اب یہاں اس سے پہلے ہم کس کو لے آئے؟ فا کو لے آئے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ فا اضرب نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ فاضرب۔ اطلب ہے اور فا کو شروع میں لے آئے تو پھر فا اور طا جو ہے یہ آپس میں مل رہے ہیں، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ فا اطلب نہیں، فاطلب۔ ثم اطلب، ثم کو لے آئے، اطلب تھا، ثم کو اس کے شروع میں لے آئے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ثم اطلب، ثم اطلب، ثم اضرب، ثم اعلم، ثم انصر، یعنی یہ سارے امر جو ہیں، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فعل امر سے پہلے جو حمزہ وصل لے آئے تھے اس سے پہلے کوئی لفظ ہو اور وہ مل رہا ہو کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ، تو پھر حمزہ وصل عبارت میں رہے گا لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ اگلی فاصل جو ہے ہماری وہ ہے کس کے اندر؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام افعال جو ہیں اس کی دو قسمیں، یا فعل جو ہوگا وہ لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں یہ بحث پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔